جرائم کی دنیا، جس کا انجام عبرتناک موت کے سوا کچھ نہیں۔ گزشتہ دن پہلے یہ سب تمام پاکستانیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب تیفی بٹ ایسی موت مارا گیا جس کا اس نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ تیفی بٹ کون تھا؟ کسی بدنام محلے کی بدنام گلی میں رات کے پہر دو جیب کترے نشے کے عالم میں آپس میں لڑ پڑے۔ جھگڑا تھا انڈر ورلڈ کا اصل بھائی کون ہے، میں یا تو۔ دونوں کی ایک دوسرے پر زبانی گولہ باری ابھی جاری تھی کہ اچانک ایک نے چاقو نکالا اور دوسرے کی شارک کاٹ ڈالی۔ چاقو چلانے والا کچھ دیر زمین پر گرا، اپنے ساتھی کو تڑپتا دیکھتا رہا، پھر ویران گلی کے بیچ پڑی لاش پر جھکا اور سرگوشی میں بولا، کتنی بار بولا بھائی سے پنگا لینے کا نہیں۔ یہ محض کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ جرم کی دنیا سے جڑی ایک بڑی حقیقت ہے۔ میں ہوں عائشہ لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ڈیجیٹل۔ شروع میں اسے گوال منڈی میں کوئی نہیں جانتا تھا اور اب ایسا کوئی نہیں ملتا جو اسے نہ جانتا ہو۔ اپنی وحشت دکھانے سے دہشت بٹھانے تک ایک ذخیرہ رجسٹر اس کی مجرمانہ تاریخ کا گواہ تھا۔ جرائم کا ریکارڈ بڑھا تو حوصلہ بھی بڑھا اور اسی حوصلے نے اسے انڈر ورلڈ کا ڈان رجسٹر کرایا۔ بظاہر کاروباری لیکن حقیقت میں بھتہ خوری، پروٹیکشن منی اور قبضہ مافیا کا گاڈ فادر۔ لیکن اس سے پہلے اس نے خون کی کئی ندیاں پار کی تھیں اور کئی ایسے تھے جن کا خون اس کے ہاتھ پر بآسانی تلاش کیا جا سکتا تھا۔ خواجہ طارق گلشن، جسے گوال منڈی کے کلچر نے تیفی بٹ کے نام سے پہچان دی۔ نام زبانوں پر آیا تو ڈھنکا بھی خوب بجا۔ گوال منڈی کی ہلکی پھلکی لڑائیاں اور محلے کی بدماشی جب طاقت کا نشہ دینے لگی تو وہی تیفی بٹ رفتہ رفتہ جرائم کی اس راہ پر چل نکلا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں سے آغاز ہوا مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور بات محلے کی شرارتوں سے نکل کر بھتہ خوری، پروٹیکشن منی اور قبضہ مافیا کی سنگین دنیا تک جا پہنچی۔ اس نے لینڈ گرابنگ اور قبضہ مافیا کی دنیا میں ایسی شہرت پائی کہ اس کا نام خوف کی علامت بن گیا۔ اسی دوران ناجائز کمائی نے اسے مزید طاقتور بنا دیا۔ 90 کی دہائیوں کی ابتدائی سالوں میں لاہور کی گوال منڈی بدماشی کا گڑھ سمجھی جاتی تھی۔ انہی دنوں شہر کے انڈر ورلڈ میں ایک اور نام تیزی سے ابھر کر سامنے آیا، امیر الدین عرف بلا ٹرکا والا۔ بلا کا تعلق لاہور کے مشہور کشمیری پہلوان خاندان سے تھا جو شاہ عالم گیٹ کے باہر مقیم تھا۔ ان کے اکھاڑے اسی علاقے میں ہوا کرتے تھے جہاں طاقت اور دبدبہ ہی قانون مانا جاتا تھا۔ شالمی مارکیٹ میں بھی اس خاندان کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ بلا ٹرکا والا کا ڈیرا آج بھی مارکیٹ کے قریب واقع ہے جو اس دور میں لاہور کی انڈر ورلڈ کا ایک اہم اڈا سمجھا جاتا تھا جہاں جرائم پیشہ افراد کو پناہ ملتی اور منصوبے بنتے۔ رفتہ رفتہ بلا خود بھی ان کریمنلز کا حصہ بن گیا اور جرائم کی دنیا میں ایک بااثر کردار کے طور پر ابھر آیا۔ کئی برسوں تک یہ انڈر ورلڈ ایک سموتھ کہانی کی طرح چلتی رہی جہاں ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں مصروف تھا۔ مگر 1994 میں حالات نے ایک ڈرامائی موڑ لیا اور ایسا موڑ جس نے نہ صرف لاہور کے جرم و طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا بلکہ کئی پرانے کھلاڑیوں کے انجام کی داستان بھی رقم کر دی۔ بلا ٹرکا والا کے ہی قریبی ساتھی حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا سے جڑا تھا۔ دونوں طویل عرصے سے بلا کے لیے کام کرتے تھے مگر ایک قتل کے مقدمے میں دونوں بلا کے ساتھ ہی گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے کچھ ہی عرصے بعد بلا تو ضمانت پر رہا ہو گیا لیکن حنیفہ اور بابا کو جیل میں ہی رہنا پڑا۔ ان دونوں کے لیے یہ واقعہ ایک بڑے دھچکے سے کم نہ تھا۔ جب بالآخر وہ ضمانت پر رہا ہوئے تو ان دونوں کے دلوں میں انتقام کی ایک آگ بھڑک چکی تھی۔ رہا ہوتے ہی انہوں نے بلا ٹرکا والا پر حملہ کر دیا۔ حملہ انتہائی خطرناک اور اچانک تھا جس میں بلا کو بھاری نقصان پہنچا مگر بلا کا بیٹا ٹیپو خوش قسمتی سے معجزانہ طور پر بچ گیا جبکہ اس خونی تصادم میں امیر الدین عرف بلا ٹرکا والا ہلاک ہو گیا۔ بلا کے قتل کا واقعہ محض ایک ذاتی انتقام نہیں تھا بلکہ وہ چنگاری ثابت ہوا جس نے کشمیری پہلوان خاندان کو انڈر ورلڈ کی خوفناک دشمنی میں الجھا دیا۔
اس دشمنی کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب حنیفہ اور بابا نے بلّہ کے قتل کے بعد تیفی بٹ کے ڈیرے پر پناہ لی۔ یہ دشمنی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی گئی اور درجنوں جانیں اس کی نظر ہو گئی۔ بلّہ کے بیٹے ٹیپو ٹرکاوالا نے اپنے باپ کے قاتل کے بعد نہ صرف ان کے کاروبار کو سنبھالا بلکہ بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے والد کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گا۔ ٹیپو ٹرکاوالا اور تیفی بٹ کے درمیان ابتدا میں کوئی براہ راست دشمنی نہیں تھی، لیکن دراصل بلّہ ٹرکاوالا کے قاتلوں کی وجہ سے حالات نے دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اسی وجہ سے دونوں گروہوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ اس نے پولیس کی مدد سے حنیفہ اور بابا اپنے باپ کے دونوں قاتلوں کو مروا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دشمنی کو مزید بھڑکا دیا۔ ان کے بعد تیفی بٹ گروہ نے کئی بار ٹیپو ٹرکاوالا پر حملے کیے، مگر ہر بار وہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حملوں میں نہ تو تیفی بٹ خود شریک ہوتا تھا اور نہ ہی اس کا قریبی ساتھی گوگی بٹ، بلکہ یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے کرائے کے قاتل لیے رکھے تھے۔ طویل دشمنی، خون اور انتقام کے اس سلسلے نے بالآخر ثانی بانی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو ایک صفحے پر لا کھڑا کیا۔ 2003 میں ایک بڑے حملے کے دوران ٹیپو ٹرکاوالا شدید زخمی ہوا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ ایک بار پھر موت کے منہ سے بچ نکلا۔ تاہم اس حملے میں اس کے 5 قریبی ساتھی مارے گئے۔ مقدمہ ہمیشہ کی طرح تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خلاف درج ہوا۔ وقت گزرتا گیا، دشمنی مزید گہری ہوتی گئی اور ہر فریق دوسرے کے خون کا پیاسا بن گیا۔ آخرکار 2010 میں تیفی بٹ گروپ نے وہ کام کر دکھایا جو برسوں سے ادھورا تھا۔ وہ ٹیپو ٹرکاوالا کو لاہور ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس سے کچھ عرصہ قبل ٹیپو ٹرکاوالا نے خطرات کو بھانپتے ہوئے اپنی فیملی کو دبئی منتقل کرا دیا تھا جب ٹیپو کو 2010 میں قتل کیا گیا۔ اس وقت ٹیپو کا بیٹا امیر بلاج صرف 18 سال کی عمر میں اپنے والد کے چھوڑے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ نوجوان عمر میں باپ کا بدلہ لینے کی سوجی، یوں وقت کے ساتھ ساتھ ٹرکاوالا گروپ اپنی سابقہ طاقت اور اثر و رسوخ کھوتا گیا۔ ٹیپو کے بعد گروپ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ دونوں جانب ٹرکاوالا گروپ زوال کا شکار ہوتا گیا تو دوسری طرف تیفی بٹ گروپ نے اپنی جڑیں اور مزید گہری کر لیں۔ یہی دور ٹرکاوالا خاندان کے زوال اور تیفی بٹ مافیا کے عروج کا آغاز ثابت ہوا۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ شاطر دماغ اور چلاکی میں بے مثال، خود میدان میں اترنے کی بجائے ہمیشہ پس پردہ رہ کر چالیں چلتے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں کو ٹرکاوالا گروپ کے خلاف استعمال کیا جن کے پہلے سے ہی اس گروپ سے پرانی دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ یوں بغیر خود سامنے آئے 2024 میں ایک بار پھر کشمیری پہلوانوں اور گوال منڈی کے بٹ برادران کی پرانی دشمنی نے سر اٹھا لیا۔ یہ فروری کا مہینہ تھا جب ایک شادی میں شریک امیر بلاج کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ یوں ٹرکاوالا گروپ اور بٹ گروپ کے درمیان خاندانی دشمنی کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی اور تیسری نسل بھی پرانی لڑائی کا ایندھن بن گئی، اور وہی انتقام ایک نئے دور میں پھر زندہ ہو گیا۔ بلاج کے قتل کے کچھ ہی عرصے بعد تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید کو دن دہاڑے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ بلاج کے قتل میں نامزد اور دبئی فرار ہونے والا تیفی بٹ بالآخر پولیس مقابلے میں اپنے انجام کو جا پہنچا۔ اس کی ہلاکت کے ساتھ ہی لاہور کی انڈر ورلڈ کی ایک طویل اور خونی داستان کا ایک بڑا باب بند ہو گیا۔ 1994 سے 2010 کے عرصے میں تیفی بٹ کے خلاف 16 قتل کے مقدمات درج ہوئے، جن میں سے 15 میں وہ بری ہو چکا تھا۔ اس کی گرفتاریوں اور رہائیوں کا یہ سلسلہ لاہور کے جرائم پیشہ حلقوں میں ایک عام سی بات بن گیا تھا۔ اس دوران اس کا نام گوگی بٹ کے ساتھ مل کر دونوں نے اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کرتے ہوئے سیاسی اور کاروباری حلقوں تک رسائی حاصل کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ 2018 میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں لاہور کے ٹاپ 20 گینگسٹر مانے جاتے تھے۔ ان کے جرائم کے تانے بانے پورے لاہور میں پھیلے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ خود کو کاروباری شخصیات کے طور پر پیش کرتے، مگر اندرون خانہ وہ بطاخوری، لینڈ گریبنگ اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث تھے، اور ان سرگرمیوں کے پیچھے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی طاقت کار فرما تھی۔ ایک ایسی طاقت جو تقریباً 3 دہائیوں تک قانون کے لیے کھلا چیلنج بنی رہی۔
اب تیفی بٹ مارا جا چکا ہے لیکن گوگی بٹ ابھی بھی زندہ ہے اور ضمانت پر آزاد گھوم رہا ہے۔ دوسری طرف امیر بلاج کے قتل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی امیر مصنف تیزی سے طاقت حاصل کر رہا ہے۔ ان حالات میں یہ کہنا ہے کہ لاہور کو خاندانی دشمنیوں اور انڈر ورلڈ کی لڑائیوں سے پاک دیکھنا ایک دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ شہر آج بھی ان پرانی دشمنیوں کے سائے میں سانس لے رہا ہے جہاں طاقت اور انتقام کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف کردار بدل جاتے ہیں۔